بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر بجا لاتا ہوں کہ دیواس کے علی پبلک اسکول میں اسکول شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ حاضری ہوئی۔ اجین، اندور اور ایم پی کے ہمارے اسکولوں میں بار بار جانے کا موقع ملتا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے شیر خان بھائی نے اتنے اچھے دینی ماحول میں ہمارے ان بچوں کو تیار کیا۔ اللہ ان کو، ہمارے پرنسپل مولانا صاحب کو اور خاص کر ہماری معلمات کو اللہ بہت جزائے خیر دے۔ تصور سے زیادہ، امیدوں سے زیادہ سچی بات ہے کہ ہم نے آج کی اس پروگرام میں جو پرفارمنس ہوا اس کو اسلامک حدود میں سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کہ اسلامک حدود میں 100% جیسے مولانا طیب صاحب نے کہا کہ ہمارا مشن، ہمارا ویژن جو ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے شیر خان کو، ہمارے پرنسپل صاحب کو اور ہمارے خاص کر معلمات کو اور ہمارے ان پیرنٹس کو جن کے بچے تھے جس میں ان کا ہی بڑا حصہ تھا۔ اگر وہ بچوں کو نہیں بھیجتے تو ہم کیسے اسکول چلا سکتے تھے؟ اگر بچوں کو کنٹینیو نہیں رکھتے، گھر میں ان کی تربیت میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو آج یہ دن جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آخری درجے کی خوشی کا ہے، ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملتا۔ اللہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو، اس ادارے کے چلانے والوں کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز بچیوں، اس وقت ہم پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے اس ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ حالات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل فیصلہ کن ہے، یا اس پار یا اس پار، بالکل کنارے کھڑے ہیں اور یا تو ڈوب کے گر کر ڈوب جائیں گے یا تو بچ جائیں گے۔ بچنے کا مطلب ایمان کے ساتھ، ڈوبنے کا مطلب ایمان کے بغیر۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات آئے، اس سے زیادہ حالات آئے۔ پوری اسلامی تاریخ بتاتی ہے 400 سال میں، 1947 میں، 1857 میں، اس سے پہلے تاتاریوں کے دور میں، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دور میں مختلف قسم کے حالات آئے۔ لاکھوں لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے یا اسلام سے جو ہے دور ہوئے، نکل گئے۔ لیکن ان حالات میں، اس وقت کے حالات میں اگر ایک جملے کے ذریعے اگر فرق کرنا چاہیں آپ، تو یہ سب حالات جو ہر صدی میں پیش آئے، ہر جگہ پیش آئے، رشیا میں آئے، چائنا میں آئے، اسپین میں آئے، یورپ میں آئے، افریقہ میں آئے، ہر جگہ آئے، اس ملک میں آئے، اور اس وقت کے جو حالات ہیں، ایک جملے میں اگر میں آپ سے کہوں تو ان سب میں اور اس وقت کے حالت کے اندر فرق یہ ہے کہ ان سب میں نشانہ مسلمان تھے، اس وقت نشانہ اسلام ہے۔ 1400 سال تک مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور 1400 سال کے نتیجے کے بعد، اور اس نتیجے پر پہنچے محنتوں کے بعد کہ اس دنیا سے ہم کچھ بھی کریں مسلمان ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ انہوں نے بغداد کے اندر دیکھا 12 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا مرکز تھا۔ لاشوں کی جو ڈھیر نہیں لگے، پہاڑ کھڑے ہو گئے لاشوں کے، اور بغداد مسلمانوں کی لاشوں کی بدبو
دمشق شام کے اندر بدبو محسوس کی جا رہی تھی، ایک ملک کی دوسرے ملک میں، اجین میں دیواس میں کوئی واقعہ ہو جائے اور کوئی بمبئی میں اس کی بدبو آئے 10-20 لاشوں سے، 100-500 لاشوں سے ہوگا۔ دمشق جو ہے شام کے اندر ہے اور بغداد عراق کے اندر ہے۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا کہ ایسا واقعہ انسانیت نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن وہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ کی قدرت اسی کو کہتے ہیں، پوری دنیا مایوس ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہلاکو خاں اور تاتاریوں کے ظالموں نے انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، اللہ نے اسی کو مسلمان بنا دیا۔ تاتاریوں کے یہی اولاد ہے جو بعد میں مسلمان ہوئی، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد، جو اس وقت مجاہدین کے نام سے رشیا کے آس پاس، چیچینیا میں، کرغیزیا میں، تاتارستان میں، تاجکستان میں یا افغانستان میں یا چائنا کے بارڈر پر مسلم ریاستوں میں نظر آتی ہے۔ آخری درجے کے مجاہد ہیں یہ، لیکن ایک زمانے کے آخری درجے کے کیا تھے؟ ظالم بھی تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن اس وقت یہ نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا، یہود نصارہ سب مایوس ہو چکے ہیں کہ اس دنیا سے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ان کو نفرت مسلمانوں کے لباس، مسلمانوں کی تجارت، مسلمانوں کی حکومت سے نہیں تھی، پہلے بھی آج بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو الرجی ہے، ان کو نفرت ہے، ان کو جو ہے وحشت ہے، تو صرف مسلمانوں کی ایمانی اس رمق سے ہے جو دلوں میں موجزن رہتی ہے، چھپی رہتی ہے۔ گنہگار سے گنہگار انسان، شرابی، کبابی، نماز نہیں پڑھنے والا، ہر چیز کا سودا کرتا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ معلوم ہو گیا ان کو۔ تب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں کو نام کا مسلمان رکھا جائے۔ ان کی مسجدیں بھی چلے گی، کوئی بات نہیں، ان کے مدرسے بھی چلیں گے، ان کی داڑھی ٹوپی بھی چلے گی، لیکن ان کے اندر، ان کے اندرون میں، دل دماغ میں جو اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کو پاگل کر دیتی ہے اور جان دینے پر آمادہ کرتی ہے، اس کے تعلق سے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ اللہ کی اس محبت، اللہ کی اس تعلق کو آہستہ آہستہ کم کر دیا جائے، دین سے ان کا رشتہ کمزور سے کمزور کر دیا جائے، اور ظاہر میں مسلمان رہیں اور اندر سے وہ اسلام چپکے چپکے ختم ہو جائے۔ اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ 25-30 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی نسل اور جنریشن پیدا ہو گئی ہے جو نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ میں جتنے مسائل کا ہم کو اس وقت سامنا ہے، 25 سال پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف کورٹ میں باتیں جاتی تھی، طلاق پر پابندی لگا، قرآن پر لگا، حلالہ پر لگا، وراثت پر لگا۔ لیکن 25 سال پہلے اور 25 سال کے اندر دونوں میں فرق ہے۔ 25 یا 30 سال پہلے، اس سے پہلے جتنی رٹ مسلمانوں کے شاعر کے خلاف پابندی کی لگتی تھی، ہمارے برادران وطن کی طرف سے لگتی تھی، مسلمانوں کی طرف سے نہیں لگتی تھی، اور وہ سال میں 2 سال میں کبھی ایک ہوتی تھی۔ اس وقت جتنی رٹ اسلام اور اسلام کے متعلق شاعر پر پابندی لگانے کی داخل کی جا رہی ہے، سب داخل کرنے والے مسلمان ہیں، اور ہر مہینے داخل ہو رہی ہے، کبھی کیرلا میں، کبھی یو پی میں، کبھی بنگال میں، اور سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی اور نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کو یہ فکر ہے کہ میرے بچے کیا بنے، تعلیم یافتہ بنے، انٹلیکچوئل بنے، کوالیفائڈ بنے، گریجویٹ بنے، بات کوئی بری بھی نہیں ہے۔ میرے بچے کھاتے پیتے میرے مرنے کے بعد رہیں، آپس میں جھگڑے نہ کریں، کوشش کرتے کہ زندگی میں پراپرٹی تقسیم ہو جائے، آپس میں مرنے کے بعد جھگڑا نہ کریں، بھئی یہ دکان تمہاری، یہ پلاٹ تمہارا، یہ گھر تمہارا، یہ انکم کی سورسز یہ تمہارے لیے، آپس میں مل جل کی محبت سے رہو۔ جب وہ مرتا ہے انسان اور تقسیم کرتا ہے تو اس کی عمر جو ہے 60، 70 یا 65 سال ہوتی ہے، اور جن کے درمیان تقسیم کر کے جاتا ہے ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بیٹا بیٹی 40-45 سال کے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس کے بعد اگر اس کی طرح بھی زندہ رہا تو وہ 10، 15، 20 سال، 25 سال زندہ رہیں گے۔ مجھے 25 سال زندہ جو رہنے والے میرے بچے ہیں آپس میں نہ لڑیں اور ان کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو،
مجھے اس کی فکر ہے، میں پورا انتظام کر کے جا رہا ہوں، لیکن میرے بچے ہزاروں ہزار سال جو قبر میں رہیں گے ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے اس کی فکر نہیں، بلکہ اس قبر میں جانے کے بعد میرے بچوں پر عذاب آئے، بچھو اور سانپ ان کو ڈسنے لگے، کوئی بات نہیں، میں ان کو وقتی طور پر دنیا کی تعلیم سے ایسا راستہ کروں گا دنیا ان کی تعریف کرے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں، قبر میں ان کو قیامت کے اٹھنے تک عذاب ہوتا رہا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، ایک مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ تعلیم یافتہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورہ تغابن کی آیت ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، تمہاری اولاد تمہارے لیے ناسور ہیں، ناسور، تمہاری اولاد تم کو کیا کر رہی ہے؟ آزمائش کے اندر مبتلا کر رہی ہے، تم کو رلا رہی ہے، بلکہ صحیح الفاظ میں تمہاری اولاد تم کو جہنم میں لے جا رہی ہے، تم اپنے اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ وقودها الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ کون پاگل سے پاگل انسان ہوگا جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں ڈالے گا؟ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، اس کا ایک انگارہ بھی دنیا میں آ جائے جہنم کا، پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی آگ میں اپنے اولاد کو ڈال دو، جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو، اور اللہ سے سچ کہنے والا کوئی نہیں بڑھ کر۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ جہنم کا ایندھن اس لیے بنیں گے، ایسی جگہ تعلیم دلائی جہاں جا کر تعلیم تو آئی لیکن ایمان چلا گیا، جہاں جا کر دنیا میں نام تو روشن کیا لیکن اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ جب اللہ ان کو پوچھے گا تم اسکول میں پڑھنے کے دوران صبح کی اسمبلی میں جیسے سن آف گاڈ کہہ رہے تھے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو بیٹا کہے گا اے میرے رب میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری زبان سے باتیں نکلی اسمبلی میں صبح کی پریئر میں، لیکن اس کا ذریعہ ہے اللہ میرے والد بنے۔ اگر میرے والد مجھے اس اسکول کے اندر نہیں بھیجتے، تعلیم کے نام سے اس ادارے کے اندر نہیں بھیجتے، یا اللہ میری زبان سے ایسے جملے نہیں نکلتے، جیسے میں ذمہ دار ہوں یا اللہ مجھ سے بڑھ کر میری ماں اور میرے باپ ذمہ دار ہے۔ باپ جنت میں جا چکا ہے، تہجد کے باوجود اور اچھی بڑی عبادتوں کے باوجود باپ کو بلا کے پوچھا جائے گا تیرے بیٹے نے یہ جملہ کہا تھا میرے تعلق سے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ میرے بیٹے ہیں اور حضرت مریم میری نعوذ باللہ بیوی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ تیری وجہ سے تیرا بڑا جہنم میں جا رہا ہے، اس سے پہلے تو جہنم میں جا۔ جنت میں جانے کے فیصلے کے باوجود صرف بیٹے اور بیٹے کے کہنے پر اور گواہی دینے پر اور اس کا ذریعہ بننے پر ہمارے والدین کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اب بتائیے اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے؟ بچے میرے جو جہنم کی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے جہنم کا ایندھن بنے، ذریعہ کون بنے؟ یہی پیرنٹس بنے، یہی والدین بنے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، بات لمبی نہیں کر سکتا، ٹھنڈی بھی ہے، کیونکہ سفر بھی ہے، کل صبح جانا بھی ہے۔ اگر میں کچھ کہتا بھی نہیں، خالی یہاں سے چلا بھی جاتا بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی، اتنا میں خوش ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ میری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، ہم مرغی پالتے ہیں، پالتے نہیں پالتے، بکری پالتے ہیں، یہاں پالتے نہیں پالتے مجھے پتا نہیں، شوق ہوتا ہے، میری بیٹی کو بھی شوق تھا مرغی پالنے کا، بکری پالنے کا بھی شوق ہوتا ہے، کمانا نہیں ہوتا ہے بس۔ اب پالنے کے لیے جب مرغی گھر میں آتی ہے، مرغی بازار سے لائے اور گھر میں چھوڑ دیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ پہلے اس کے پیر سے رسی باندھتے ہیں، رسی لے کے اس کو کمپاؤنڈ میں بچہ گھماتا رہتا ہے۔ بکری ہے تو لا دیا اور چھوڑ دیا، چلی گئی تھوڑی آئے گی، اس کو بند کر کے پنجرے میں یا کہیں پر اس کو رکھا جاتا ہے 2-4 دن تک، اس کے بعد اس کو گڑ کا پانی پلایا جاتا ہے، پھر اس کو لے کے بچے کمپاؤنڈ میں گھومتے ہیں 10-15 دن تک۔ اس جو ہے کمپاؤنڈ کی اس گھر کی وہ عادی ہو جاتی ہے بکری، تو پھر اس کو چپکے سے محلے میں چھوڑتے ہیں، وہ پیچھے رہتے بھی ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ عادت ہو جاتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے آتی ہے۔
بکری کتنی مہنگی آئے گی؟ قربانی میں آتی ہوگی بکری مہنگی ہے بکرا، لیکن عام طور پر ایک بکرا 15 20 25 کلو بولے تو بھی 1 لاکھ روپے تو نہیں ہوتا نا۔ 25 سے 30 کلو 40 کلو بکرا بھی آپ پکڑیں گے 400 روپے کے حساب سے 20,000 کا ہوگا۔ مرغی کتنی اچھی بولے تو بھی آپ کے یہاں 1,000 روپے کی ہوگی، 2,000 روپے ہوگا۔ مجھے 2,000 روپے کی مرغی کی فکر ہے، 40,000 روپے کا اگر بکرا ہے تو اس 40,000 کے بکرے کی فکر ہے، صبح میرے گھر سے جائے تو شام کو واپس آئے۔ 10 کھرب کے میرے بچے کی فکر نہیں، جس ایمان کے ساتھ صبح گیا تھا اس ایمان کے ساتھ واپس آئے۔ جا رہا ہے صبح بچہ میرا، قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، ٹیوشن بھی جا رہا ہے، مسجد بھی جا رہا ہے، لیکن 9 بجے سے 1 بجے تک اسکول میں رہتا ہے۔ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اگر کسی والدین کو آ کے بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے اور آپ کا بیٹا بھی ان جملوں کو دہراتا ہے، مجھے معاف کریں ہمارے والدین کہتے ہیں مولانا وہ اسکول ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے ٹیوشن کا انتظام کر لیا، قرآن مجید آ کے شام کو پڑھتا بھی ہے، ٹھیک ہے، صبح پر زہر بھی کھاتا ہے، شام کو آ کے دوا بھی پیتا ہے۔ زہر ہے، قیامت تک بھی زندہ رہے گا، زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ اتنا لائٹ لیتے ہیں ہم لوگ، اتنا لائٹ۔ ایک بچہ جا رہا تھا بازار سے، ایک صاحب نے بتایا، جاتے جاتے بچہ پیچھے رہ گیا، LKG UKG کا بچہ ہوگا وہ۔ والدین بھیڑ کے اندر پیچھے گئے، جا کے دیکھا وہاں پر جو ہے برادران وطن کی ایک مذہبی جو ہے وہاں پر کیا تھی، کوئی چیز تھی، مندر تھا، اور اس کے باہر جو ہے جانور کا اسٹیچو بنایا گیا تھا، ہوتا ہے داخل ہونے کے موقع پر دروازے پر، اور بچہ وہاں قریب جا کے اس کے سامنے سر جھکا کے جیسے رکوع کے اندر بچے پڑھتے ہیں اس طرح وہاں پر سامنے جا کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بلا کے پوچھا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ گائے ہماری جو ہے کیا ہے، ماتا ہے، یہ ہماری کیا ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو دیکھو، سر جھکاؤ، اس کے آگے سے گزرو تو اس کو سلام کر کے جاؤ، اس کو جو ہے سر جھکا کے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ اب باپ کو غصہ نہیں آیا جا کے اتنی دیر کہاں تھے؟ اگر ایمان ہوتا اس کا باپ کا تو کہتا کل ہی اسکول میں مت جاؤ، جس اسکول نے سکھایا نہیں، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ شام کو آگے کیا کر رہا ہے نا، ٹیوشن میں قرآن مجید بھی جا رہا ہے نا، رمضان میں عمرہ کرنے بھی جا رہا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا ہماری نسلوں میں نہیں بلکہ ہم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صبح کو مسلمان ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے اور صبح کو کافر ہوں گے۔ مجھے اس حدیث کو سمجھنا اس وقت جتنا آسان لگتا ہے کبھی نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں کہ اعلان کر رہا میں پاپا مسلمان ہوں، شام کو آ کے کہتا ہے پاپا میں مسلمان نہ ہوں، ایسا تو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ یہی ہے، فجر کی نماز میں شریک ہے، 7 بجے تک مسلمان، گاڑی پر بیٹھ کے گیا، 9 بجے ایمان نکل گیا، گھر میں آیا 2 بجے قرآن پڑھنے لگا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر دوسرے دن کافر ہو گیا۔ اس بھی ہوں مسلمن وہی مسیح کافر۔ کل تک یہ مشنری کے لوگ پیسے دے کے لوگوں کو ایمان سے نکالتے تھے، اور ان کے لیے مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لانا آسان نہیں تھا۔ کتنا غریب سے غریب مسلمان ہوتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ اب مشنری لوگ اپنا کام اتنا کر نہیں رہے پہلے کی طرح۔ کیوں؟ بیٹھے بیٹھے ان کا کام ہمارے اسکولوں نے اور ہمارے اسکولوں کے نصاب نے کر دیا۔ کل تک بے حیائی کی یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، اخلاق خراب ہوتے تھے، کو ایجوکیشن ہے، ڈائنس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب جو ہے بے حیائی اور اخلاق کے منافی چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی، بلکہ ایمان کے منافی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ کل تک اخلاق جا رہے تھے، آج ایمان جا رہا ہے، آج الحاد آ رہا ہے، آج ارتداد آ رہا ہے۔ اس وقت الحاد اور ارتداد سے اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں جہاں اچھی تعلیم ملے، ان سب کے ساتھ ایمان بچے۔ انہوں نے کہا
تعلیم بہانہ ہے. ہم کہتے ہیں ایمان نشانہ نہیں، اس کا تھوڑا سا میں نے کریکشن کر دیا، ایمان بچانا ہے. تعلیم بہانہ لیکن ایمان بچانا. ایمان بچ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. ایمان چپکے سے کم ہو گیا، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں. چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ملے، لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ کے عذاب میں. دنیا ہم کو مسلمان سمجھے، لیکن ایک زندگی میں ایک بار کہے ہوئے جملے کی وجہ سے ہمیشہ ہم خود جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے والدین کو جہنم میں لے جائیں گے. اگر ان بچوں نے یہ جملہ کہا اور اللہ ناراض ہو گیا، ناراض ہوگا، یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے پتہ ہے آپ کو بزرگوں دوستو؟ شرک سے اللہ کو غصہ آتا ہے. لیکن شرک میں بھی کیٹیگریز ہیں، پوجا کرنا، جھکنا کرنا. شرک کا ہر مظہر اللہ کو غصہ دلانے والا. لیکن شرک کے مظہر میں اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرانے کی طرح اللہ کا بیٹا کہے، بیٹی کہے، بیوی کہے، باپ کہے، رشتہ دار کہے. اللہ نے کیا جملہ استعمال فرمایا قرآن مجید؟ تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اے لوگو، اگر کوئی کہتا ہے میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیوی ہے، میرے فلاں ہیں، رشتہ دار ہیں، اس پر مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ اگر میں آسمان توڑ کے تم پر گرا دوں، زمین کے اندر شک کر کے تم کو دبا دوں، کوئی بعید نہ سمجھو. خود اللہ کا رحم ہے، اتنا کہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کے دھسا نہیں رہا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مجھے غصہ اتنا آ رہا کہ میں جی چاہ رہا ہے کہ میں تم کو دھسا دوں. لیکن امید ہے آج نہیں تو کل توبہ کرے گا، معافی مانگے گا. وہ تو اللہ کے آخری درجے کی رحمت ہے. تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. رحمان اور خالق اور مالک اللہ کو باپ کہا کسی نے، اس کا بیٹا کہا. آج ہمارے کہہ رہے ہیں بچے، یا علی پبلک اسکول یا آپ کے ادارے میں جو شروع ہوا ہے، یہی ایک فکر ہے بچے تعلیم حاصل کریں، انٹلیکچوئل بنے، گریجویٹ بنے، کوالیفائڈ بنے، اعلیٰ سے اعلیٰ IT میں جائیں، سائنٹسٹ بنے، فلاسفر بنے، فزکس کے، کیمسٹری کے، لیکن ان سب کے ساتھ ایمان کے ساتھ رہیں. اللہ نے آپ کے گھر کے پاس یہ ادارے قائم کر دیے. اب کیا بہانہ ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ بڑے کانوینٹ اور کرسچن مشنری اسکولوں میں LKG کے بچے اتنے اچھے انگریزی نہیں بولیں گے جو پرفارمنس کر رہے تھے. پھر کیا چاہیے آپ کو؟ تعلیم تو مل ہی رہی ہے، ان سب کے ساتھ ایمان محفوظ ہے. آیت الکرسی یاد ہے، اسماء الحسنی یاد ہے، اللہ کے رسول کی سیرت یاد ہے.